اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اور اس پر یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یہ بالآخر کسی خرابی پر ہی منتج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ عدالتی نظام وہ لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تمام جماعتیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، میری ان سے یہی اپیل ہوگی کہ وہ اس گورکھ دھندے میں نہ پڑیں، اور یہ جو شقوار مطالعہ ہے اس کا کام فی الحال ختم کر دیا جائے، کلیتاً آئینی ترمیم کو مسترد کیا جائے۔ جب چیف جسٹس صاحب کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر حکومت آئے اور کچھ آئینی عدالت کی بات اس کو کرنی ہے یا مزید کچھ ترمیم کی بات کرنی ہے تو اس وقت ٹیبل کیا جائے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری تیار تھیں اس بات کے لیے، اور اگر یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنتی تو یہ تو تقریباً 20-25 دن پہلے کام ہو چکا تھا اور سب نے مہر لگا دی تھی۔ اور اب یہ MQM ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں۔ بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-2 3-3 ہزار ووٹ ملے ایک PS کے اوپر اور 4-4 ہزار ووٹ ملے ایک NA پر، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا۔ کوئی وزن نہیں ہے ہمارا۔ وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بے توقیری عوام کی ہے۔ 5,500 پولنگ اسٹیشنوں اور تقریباً 21-22 ہزار پولنگ بوتھ میں سے MQM ایک بھی نہیں جیتی، ایک بھی نہیں جیتی، اور اس کو کراچی سے کتنی ڈائریکٹ 15 اور پھر 2 حیدرآباد سے، اور پھر اس کے بعد مزید 4-5-6 ملا کے 22-23 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے۔ ان 22 سیٹوں کا کراچی والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے بقیہ جو سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو فارم 47 والی کارروائی ہے، اس نے تو پوری جمہوریت کو